بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا مخلوقات کی ابتدا کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس شخص سے محبت رکھ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس فلاں شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تمام آسمان والوں کو کہہ دو کہ وہ بھی اس شخص سے محبت کریں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام تمام اہل آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اے اہل آسمان، اللہ اس فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، میں بھی اس شخص سے محبت رکھتا ہوں، لہٰذا تم سب لوگ بھی اس شخص سے محبت کرو۔ تو تمام آسمان والے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ شخص تمام روئے زمین والوں میں بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی اور اللہ کی محبت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ جب اللہ پاک نے انسان کی تخلیق یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات سے زیادہ عزیز ٹھہری، زیادہ پیارے لگے، زیادہ اچھے لگے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور ان میں روح پھونکی تو اللہ پاک نے اپنی تمام باقی مخلوقات سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام نے سجدہ کیا سوائے ایک فرشتے کے جس کا نام ابلیس تھا۔ اس نے نافرمانی کی اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے شیطان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشگی والی غفلت اور گمراہی دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان سے بے حد محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام اپنی جاندار مخلوقات میں سے کل کائنات میں انسان زیادہ عزیز ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا لقب ملا، شرف ملا کہ تمام مخلوقات سے زیادہ عزیز انسان ہے۔ انسان وہ ہے جو کہ پہاڑ کا سینہ چیر سکتا ہے، اور انسان ہی اتنا کمزور دل رکھتا ہے کہ کسی کے الفاظ اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کی یہ ادا بہت پسند ہے کہ اللہ پاک کو اپنی تمام تخلیق کردہ چیزوں میں سے انسان کے اوپر بہت رشک آتا ہے۔ اللہ پاک نے خود ہی بنایا اور خود ہی سب سے زیادہ محبت انسان سے کی۔ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ماں کا بھی تخلیق کرنے والا ہے۔ تو اللہ پاک کو انسانوں سے بے حد محبت ہے۔ فرشتے، جنات، حور، پریاں، شیاطین، تمام مخلوقات جتنے بھی چرند پرند اس دنیا میں موجود ہیں، کل کائنات میں زمین کے نیچے، آسمان سے اوپر، عرش معلیٰ سے اوپر، تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب سے زیادہ عزیز انسان ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو خدمت خلق کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے تو اللہ پاک کی باقی مخلوقات بھی موجود ہیں۔ تو اللہ پاک کو انسان کے کام بہت انوکھے لگتے ہیں، اور اللہ پاک نے انسان کو بہت ہی عجب طریقے سے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے پیدا کیا، اس لیے انسان کے کام بھی سب سے انوکھے ہیں۔ باقی کسی مخلوق میں عقل سلیم نہیں، انسان میں عقل سلیم موجود ہے۔ انسان اپنے دماغ اور عقل کو استعمال کر کے کیا کچھ کر لیتا ہے۔ جیسی دنیا جس پر انسان موجود ہیں، اس طرح کی دنیا باقی کسی بھی عالم میں، کل کائنات میں موجود نہیں ہے۔ زمین کے نیچے بھی ایک دنیا ہے، آسمان کے اوپر بھی ایک دنیا ہے، زمین و آسمان کے درمیان میں بھی ایک دنیا ہے، جہاں پہ ہر قسم کی مخلوقات رہتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں، لیکن سب سے افضل ترین انسان ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ پاک سے بھی بے حد محبت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو کہ انسان ہیں، جو اللہ کو بہت عزیز ہیں، یعنی دوسرے لوگوں سے بے حد محبت کرنی چاہیے۔ بے شک ہر انسان کے دل میں خدا ہے،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو خوبصورت بنائے، اللہ پاک ہمیں خوش اخلاق بنائے، اور اللہ پاک ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔